بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے پہلے یہ ڈسکس کرتے ہیں۔ درد کیا ہے، درد کی اقسام، درد کی ادویات یعنی پین کلر سے چاروں اعضائے رئیسہ کی تباہ کاریاں، گردوں کے افعال اور یورک ایسڈ کیا ہے۔ آج کی ویڈیو کو ہم ٹو پارٹس میں بنائیں گے۔ پہلے پارٹ میں جو ابھی میں نے ڈسکس کیا ہے ہم یہی ڈسکس کریں گے، اور دوسرے پارٹ میں ہم درد اور درد سے ریلیٹڈ جو تباہ کاریاں ہیں یہ تو ہم ذکر کر چکے، تو دوسرے پارٹ میں اس کی نباتاتی ادویات سے اس کی ٹریٹمنٹ کی کوشش کریں گے، گائیڈ کریں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ سادہ لو الفاظ میں ڈسکس کروں تاکہ عام قاری کو فائدہ ہو، عام بندے کو اس سے مدد مل سکے، اور جو میڈیکل کی ٹرمز ہیں اس کو کم سے کم استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کروں۔ تو آئیے ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ درد کیا ہے؟ پین، درد ایک ایسا احساس ہے جو ہمارے برین کو، دماغ کو جاتا ہے نروس سسٹم کے ذریعے سے، اور یہ احساس پورے جسم کو کرب و اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی ایک ایسا احساس جو نروس سسٹم کے ذریعے سے باڈی کے کسی بھی پارٹ سے دماغ کو جائے، اور وہ احساس جاتے ہی پورے انسانی جسم کو دماغ سمیت کرب و اذیت میں مبتلا کر دے، درد کہلاتا ہے۔ اب ہم درد کی اقسام کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو درد کی مین 4 اقسام ہیں۔ There are 4 types of pain۔ نمبر 1، عضلاتی درد۔ عضلاتی درد جو ہے یہ بڑا شدید درد ہوتا ہے، اتنا شدید ہوتا ہے کہ جس کو درد ہو اس کو لگتا ہے شاید میری جان ہی نکال دے، اور یہ درد مسلسل ہوتا رہتا ہے، آرام کی صورت میں بھی ویسا ہی، اور کام کی صورت یا چلنے پھرنے کی صورت میں بھی ویسا ہی۔ نمبر 2، قشری درد۔ یہ درد ایک چبھن کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور مروڑ کی شکل میں شروع ہوتا ہے، جو کہ اچانک ایک جھٹکے سے شروع ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر جب مرضی شروع ہوتا ہے، پھر جب مرضی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس درد کی سب سے بڑی نشانیاں 2 ہیں۔ ایک نشانی یہ ہے کہ یہ مروڑ کی شکل میں ہوتا ہے، اور دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ یہ آرام کی صورت اور ٹکور کی صورت میں وقتی طور پر کچھ کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اعصابی درد۔ یہ درد دھیما دھیما، ہلکا ہلکا ہر وقت ہوتا ہی رہتا ہے، جو آرام کی صورت میں بڑھ جاتا ہے، اور جب کوئی کام کریں یا حرکت کریں تو یہ درد کم ہو جاتا ہے، اس درد میں ریلیف ملتا ہے۔ چوتھی قسم، نمبر 4، مخاطی درد۔ مخاطی درد صرف سمجھنے، پڑھنے اور لکھنے کی حد تک ہے، پریکٹیکلی یہ درد نہیں ہوتا۔ مخاطی درد کی کیفیت میں صرف موقع بنیں گے، گلٹیاں بنیں گی، رسولیاں بنیں گی، یا کینسر ہوگا، یہ مخاطی کی پیدا کرتی ہے۔ تو یہ تھی درد کی 4 اقسام۔ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ درد کی جو ادویات ہیں، پین کلرز ہیں، وہ جسم کو کیسے تباہ کرتی ہیں۔ یہ چاروں اعضائے رئیسہ کو تباہ کرتی ہیں۔ اعضائے رئیسہ میں جیسے دل، جگر، دماغ، تحال، ہڈیوں کا گودا، اور ان کے جو انڈر جتنے بھی اعضاء ہیں، جتنے بھی سسٹمز ہیں، جتنے بھی ان اعضائے رئیسہ کے خادمین ہیں، ان سب کو یہ تباہ کرتی ہیں، ڈسٹرب کرتی ہیں ٹائم بائی ٹائم۔ دل متاثر ہوگا تو عضلات بھی لازمی متاثر ہوں گے، مسکولر سسٹم متاثر ہوگا، اور مسکولر سسٹم کے ساتھ اٹیچ جتنے سسٹمز ہیں وہ سارے کے سارے متاثر ہوں گے۔ اسی طرح سے جگر متاثر ہوگا تو یقیناً اس کے جتنے بھی خادمین ہیں ان میں جیسے سرے فہرست گردے ہیں، گردے متاثر ہوں گے۔ پورے کا پورا ایکسوکرائن سسٹم یعنی گددے ناقلہ کا نظام متاثر ہوگا۔ اسی طرح سے جب اعصاب یعنی دماغ متاثر ہوگا تو دماغ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اعصاب ہیں، نروز ہیں، نروس سسٹم ہے، وہ سارے کا سارا متاثر ہوگا۔ جو میسٹنگ سسٹم ہے دماغ کو، اس کے راستے میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر تحال و ہڈی کا گودا یہ متاثر ہوں گے تو یقیناً غدد جاذبہ کا نظام یعنی اینڈوکرائن سسٹم بھی متاثر ہوگا، اور اس کے ساتھ باقی جتنے سسٹمز اٹیچ ہیں وہ بھی سارے کے سارے متاثر ہوں گے۔ تو یاد رکھیے گا کہ پین کلرز جتنی بھی ہیں، خصوصاً یہ ایلو کی جتنی پین کلرز ہیں، ان کی بنیاد یہی ہے کہ جو دماغ کو ہمارے ایک میسج جا رہا ہے، پیغام جا رہا ہے درد کا، اس پیغام کے راستے میں ایک رکاوٹ پیدا کر دینا، وہاں ایک بریک لگوا دینا۔ اس رکاوٹ کی وجہ سے دماغ کو وہ احساس نہیں جاتا، لیکن یاد رکھیے گا درد وہیں کی وہیں رہتی ہے، تکلیف وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، فرسٹ ایڈ کے طور پر ایمرجنسی میں یہ بہت ہی اچھا ٹریٹمنٹ ہے، بہت ہی اچھا ٹریٹمنٹ ہے کہ جب انسان زندگی اور موت سے کھیل رہا ہوتا ہے، جب انسان انتہائی اذیت میں ہوتا ہے،
تو اس اذیت سے اس کو تھوڑا سا ریلیف مل جاتا ہے, وہ تھوڑا سکون محسوس کرتا ہے, تو پین کلرز کا عارضی طور پر استعمال برا نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ پین کلرز کا مسلسل استعمال, اسی طرح سے فیور کی ادویات کا, بخار کی ادویات کا مسلسل استعمال یہ تمام پرزوں کو ڈسٹرب کرتا ہے, تمام اعضاء کو ڈسٹرب کرتا ہے. اور خصوصاً چونکہ ابھی ڈسکشن تھی گردوں کے حوالے سے, تو گردوں کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے, ان کو تباہ کاریاں پھیلاتا ہے گردوں میں. تو ابھی ہم جانیں گے کہ گردے کیا ہیں اور گردوں کے افعال کیا ہیں, تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ جو گردوں کے افعال ہیں ان کے راستے میں یہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے, اس کے لیے نئی الجھنیں بنا دیتا ہے. تو گردوں نے جو ویسٹ باڈی سے نکالنی ہوتی ہے وہ ویسٹ نکل نہیں پاتی, اور اسی وجہ سے پھر جو ہے وہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, گردوں کی نت نئی الجھنیں بن جاتی ہیں, یوریا بڑھ جاتا ہے, کریٹینائن ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اور بالآخر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کئی سالوں کے بعد کہ کڈنی فیلور کی طرف انسان چلا جاتا ہے. آئیے اب بات کرتے ہیں کڈنیز یعنی گردوں کے بارے میں. گردے تعداد میں 2 ہوتے ہیں جو کہ پیٹ کے جوف میں پچھلی طرف ریڑھ کی ہڈی کے دونوں اطراف یعنی T12 اور L3 اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. دایاں گردہ جگر کے نیچے اور بایاں گردہ تحال کے نیچے یعنی سپلین کے نیچے واقع ہوتا ہے. گردے کمر یعنی بیک بون کے موہروں کے ساتھ ایک چربیلی تہہ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. دایاں گردہ بائیں گردے سے تھوڑا سا نیچے واقع ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے جگر, کیونکہ جگر کا سائز تحال کے سائز سے بڑا ہوتا ہے. ایک گردے کا سائز تقریباً 4.5 انچ یعنی 11.5 سینٹی میٹر, لمبائی 2.5 انچ یعنی 6.5 سینٹی میٹر, اور چوڑائی 1.25 انچ یعنی 3 سینٹی میٹر ہوتی ہے. گردوں کے بالکل اوپر قدرت نے ایک ایسا ایڈرینل گلینڈز لگا رکھا ہے, یعنی دونوں گردوں کے اوپر قدرت نے ایک ایڈرینل گلینڈز لگا رکھا ہوتا ہے. اس کے اپنے افعال ہیں. ہر گردے کا وزن تقریباً 150 گرام ہوتا ہے. گردوں کے جسم میں بہت سے کام ہیں, یہاں ہم ان کے اہم ترین افعال کا ذکر کریں گے. نمبر 1, ہمارے پورے جسم میں ہر لمحے ایوری مومنٹ خلیات میں نظام انہضام کا عمل یعنی میٹابولک ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے. اس میٹابولک ایکٹیویٹی کے دوران کچھ نہ کچھ نکارہ مادے یعنی بیکار مادے, بیکار اجزاء, ویسٹ بھی بنتی ہے, جیسا کہ میٹابولک پروسیس میں ویسٹ کا بننا ایک ضروری عمل ہے. ان نکارہ اجزاء یعنی ویسٹ کو جسم سے خارج کرنا از حد ضروری ہوتا ہے تاکہ جسم انسانی صحت مند کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے. اس کام کو سر انجام دینے کے لیے قدرت نے جسم میں گردے اور ان کا نظام لگا رکھا ہے. میٹابولک ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو میٹابولک ویسٹ دوران خون میں شامل ہو چکی ہوتی ہے, گردے اس ویسٹ کو فلٹر کر کے جسم سے باہر نکال دیتے ہیں اور صاف اور صحت مند خون دوبارہ جسم کو واپس بھیج دیتے ہیں. جو تمام خلیات, بافتوں, اعضاء جسم کے لیے طاقت و توانائی کا ذریعہ بن کر جسم کو صحت مند و توانا رکھتا ہے. 24 گھنٹوں میں تقریباً 160 لیٹر تا 200 لیٹر خون گردے فلٹر کرتے ہیں. مختلف لوگوں میں یہ ایوریج مختلف ہے. اگر گردوں کے پاس گندا خون ہی آنا ہوتا ہے تاکہ وہ فلٹر ہو کر صاف ہو سکے اور صحت مند ہو سکے. گردے اس کی وجہ سے یہ عمل مکمل کرتے ہیں. اس کو نیفرونز کہتے ہیں. خون صاف ہونے کے لیے رینل آرٹری کے ذریعہ سے چھوٹی چھوٹی بلڈ ویسلز میں آتا ہے, حتیٰ کہ یہ نیفرونز تک چلا جاتا ہے جو کہ خون کو فلٹر کرتے ہیں, اور پھر یہ رینل وینز کے ذریعہ سے اخراج پا جاتا ہے. نمبر 2, گردے ایسڈ یعنی تیزاب کی فالتو مقدار فلٹر کر کے جسم سے نکال دیتے ہیں. نمبر 3, گردے جسم میں پانی, نمکیات اور معدنیات جیسے سوڈیم, کیلشیم, پوٹاشیم, فاسفورس, میگنیشیم وغیرہ کا خون میں تناسب یعنی ریشو کو نارمل رکھتے ہیں. نمبر 4, گردے کچھ ہارمونز جیسے ایریتھروپوئٹین EPO بناتے ہیں جو کہ خون کے سرخ ذرات کریات ہمراہ RBC کی فارمیشن کے لیے بہت ضروری ہے. نمبر 5, گردے ایک انزائم جس کو رینن کہا جاتا ہے پیدا کرتے ہیں. اگر کسی وجہ سے بلڈ پریشر کم ہو جائے یعنی لو BP ہو جائے تو رینن دوران خون میں شامل ہو کر بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کر کے نارمل کر دیتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ رینن یہ کام ایڈرینل گلینڈز کی مدد سے سر انجام دیتا ہے. قدرت کا کمال دیکھیں کہ ہر عضو کو کسی دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر رکھا ہے یا اس کا محتاج کر رکھا ہے کہ سب کی قدر کی جائے. سبحان اللہ. نمبر 6, گردے جسم میں پانی کا توازن برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. نمبر 7,
गुर्दे विटामिन डी की उस हालत को जो कि सूरज की छांव या सप्लीमेंट से हासिल होती है उसको एक्टिव फॉर्म में तब्दील करते हैं जो कि जिस्म की जरूरत होती है। नंबर 8, गुर्दे मुख्तलिफ जहरीले मादों यानी टॉक्सिन को एक महलूल में जज़ब करवाते हैं और ये महलूल गुर्दे खुद ही तैयार करते हैं इस पानी की मदद से जो हम पीते हैं, और टॉक्सिन्स वाले महलूल को पेशाब कहा जाता है। गुर्दे एक सेहतमंद इंसान के जिस्म से 24 घंटों में 1 से 2 लीटर पेशाब खारिज करवा देते हैं। ये बात भी याद रखें कि नींद की हालत में गुर्दे अपना काम सुस्त कर देते हैं, लिहाजा कोशिश करें कि सोने से कम बेश 2 से 4 घंटे पहले पानी या कोई और मशरूबात कम से कम इस्तेमाल करें। ये भी नोट कर लें कि गुर्दों की मदद से यूरोबिलिन एक ऐसा केमिकल एसिड है जो पेशाब को पीलापन देता है, और यूरिक एसिड एक ऐसी वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि क्रिस्टल नुमा केमिकल है। ये इस वक्त पैदा होता है जब हम हाई प्यूराइन ग़िज़ाएं खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इन प्यूराइन ग़िज़ाओं के अमले हज़म के दौरान यूरिक एसिड पैदा होता है। इससे ये साबित होता है कि हम हाई प्यूराइन वाली ग़िज़ाएं मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करें तो यकीनन हम यूरिक एसिड की बीमारी और गोut से बच सकते हैं। तो बात मैं कर रहा था कि ये नोट कर लें कि गुर्दों की मदद से यूरोबिलिन और यूरिक एसिड की फालतू मिक़दार जिस्म से इखराज पाती है। ये भी याद रखें कि गोश्तखोर और बहुत कम पानी पीने वाले लोगों में गोut, यूरिक एसिड, आर्थराइटिस के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं।